کفن چور قبریں کھول کر مردوں کے کفن اتار لیتا تھا۔ اس کا ایک ہمسایہ اس کے اس راز سے آگاہ تھا۔ ہمسایہ شدید بیمار ہوا اور اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا، تو اس نے کفن چور کو بلوایا۔ کفن چور آیا تو ہمسائے نے کمرے میں موجود سب افراد کو نکال دیا اور ایک تھیلا جس میں 2 عدد کفن تھے کفن چور کے سامنے رکھا۔ اسے اپنی ہمسایہ داری کے لحاظ کا خیال دلایا اور کہا، میری موت نزدیک آ گئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تو نے میرا کفن چرانا ہے۔ میں نے یہ 2 کفن بازار سے منگوائے ہیں، ایک مہنگا ہے اور دوسرا سستا ہے۔ ان میں سے جو تیرا دل چاہے اٹھا لو، بلکہ میں آپ کو وہی مہنگا کفن دیتا ہوں۔ مہربانی کرنا مجھے میری قبر میں آزار نہ پہنچانا اور مجھے برہنہ نہ کرنا۔ پھر بہت زیادہ منت سماجت کی تو کفن چور نے وہ مہنگا کفن اٹھا لیا اور اس کی درخواست قبول کر لی۔ ہمسایہ وفات پا گیا اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات کو کفن چور حسب عادت اپنی کارروائی کے لیے روزانہ کی طرح ہمسائے کا کفن چرانے کے لیے قبرستان پہنچا۔ جوں ہی اس نے قبر کھود کر کفن چرانے کا ارادہ کیا، اچانک مردے کی دردناک فریاد نکلی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے برہنہ نہ کرو۔ اس سے کفن چور کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہوئی اور وہ خدا کے خوف سے کانپ اٹھا۔ فوراً قبر سے باہر نکل آیا۔ اس پر اس واقعہ سے اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ سخت بیمار ہو گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ خوف اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ اس نے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد مجھے دفن نہ کرنا بلکہ مجھے صحرا میں لے جا کر آگ میں جلا دینا اور میری خاک کو دریا میں بہا دینا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا اسے زندہ کر دیا جائے۔ جب وہ زندہ ہوا تو خطاب ہوا، اے میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیسی وصیت کر دی؟ عرض کیا، خدایا مجھے شرمساری اور تیرے حضور پیشی کے خوف نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ ندا آئی، ہم نے تجھے اپنے خوف کھانے کی وجہ سے اپنی امان میں جگہ دے دی ہے۔ جو بھی اپنے رب سے خوف کھاتا ہے خداوند تعالیٰ اسے اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: اور جو عظمت رب سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔